بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں مصروف ہے۔ شعور کی منزل میں داخل ہوتے ہی انسان کی تلاش کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی محبت کی تلاش میں ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں، کوئی تنہائی کی تلاش میں ہے، تو کوئی ہنگاموں کی تلاش میں، کوئی دین کی تلاش میں ہے تو کوئی دنیا کی تلاش میں، اور کوئی خدا کی تلاش میں ہے تو کوئی خود کی تلاش میں۔ میں ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے سوچنے لگ گیا کہ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی تلاش ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، اس کا اب تجزیہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ سکون کی تلاش ہے۔ جی ہاں، سکون کی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 2023 تک سکون آور ادویات کی ڈیمانڈ تقریباً $16 بلین تک پہنچ جائے گی۔ صحت مند بھی، بیمار بھی، دولت مند بھی، غریب بھی، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور غیر ترقی یافتہ ممالک بھی، حتیٰ کہ دین و مذہب کے ماننے والے بھی اور اہل اللہ کا دعویٰ کرنے والے بھی، سب سکون کی تلاش میں ہیں۔ اب ہم جیسے بے عمل لوگوں کی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم برائے نام اللہ اللہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں سکون کا وہ لیول حاصل نہیں ہوتا جو کہ ڈیزائرڈ ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اہل اللہ کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے حقیقی بندے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ سچے اللہ والے نہ صرف سکون سے زندگی گزارنے کا گر جانتے ہیں، بلکہ یہ دولت لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اور اکثر ہمیں یہ ایکسپیرئنس بھی ہوتا ہے کہ کسی پریشانی یا مسئلے میں انسان بے چین ہوتا ہے اور اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اللہ کے کسی نام کی تسبیح شروع کر دیتا ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا یا چین نہیں آ رہا۔ اس سلسلے میں میرا یہ ماننا ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ میرا کوئی دعویٰ یا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نہ تو کوئی پیر ہوں، نہ کوئی روحانی شخصیت، اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہوں، عام سا انسان ہوں، لیکن ہر انسان کے جیسا کہ اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں اس وقت اس بندے سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جس سکون کی تلاش میں ہے یا جس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے پکار رہا ہے، تو میرا یہ بندہ مجھے 2-4 دن نہیں بلکہ 100 یا 50 دن یوں ہی پکارتا رہے، یا جو یہ میرے نام کی تسبیح کر رہا ہے یہ 100 یا 200 دفعہ نہیں بلکہ 1000 یا 2000 دفعہ یہ میرا نام یوں ہی جپتا رہے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے
کہ وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس کے نام کی تسبیح اسی طرح سے جاری رکھے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس مطلوبہ ڈیزائرڈ لیول کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا سکون کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب سکون کی چند ڈیفینیشنز یا تحریریں جو میں نے کتابوں میں پڑھیں اور جو مجھے پسند آئیں اور جو محسوس ہوا کہ یہ حقیقت کے قریب تر ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلتا ہوں۔ بدھا کا کوٹ ہے، "Once you learn how to create your own happiness, no one can take it away from you." حضرت واصف علی واصف نے کچھ یوں بیان کیا کہ بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے موجودہ حالات میں ہی مل سکتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون حاصل کرنے کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو آسودگی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ جو وہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک ہے اور وہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ اسرار الہی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور یہ بڑی نکتے کی اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرار الہی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ جوں جوں آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوں گے اور اس محیط کے اندر اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سکون خوش نصیب آدمی کو ملتا ہے، اور خوش نصیبی اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ صفت صاحب حال لوگوں کی ہے، کیونکہ جو صاحب حال ہوتا ہے وہ نہ ماضی کے کسی غم میں زندہ رہتا ہے اور نہ مستقبل کی کسی فکر میں، بلکہ وہ صرف اپنے حال میں زندہ رہتا ہے اور بڑی خوشی اور چاہت سے زندہ رہتا ہے۔ اپنے حالات پہ راضی، اپنے خیالات پہ راضی، اپنے رب سے راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں میرے جیسے عام انسانوں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انسان کا سکون کی تلاش میں سفر جاری رہے گا، اس لیے کہ ہم ایک چیز حاصل ہونے کے بعد اگلی کی تمنا دل میں بسا لیتے ہیں اور یوں خود ہی اپنی بے سکونی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قناعت اور
توکل کی دولت عطا فرمائی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب حال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی صاحب حال کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔